أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم ما عرفت عن الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. ہماری گفتگو حکمت نمبر 12 میں ہو چکی تھی، جس میں مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان واعجز منه من ضيع من ظفر به منه. لوگوں میں درمندہ ترین شخص یا عاجز ترین شخص وہ ہے جو دوست بنانے میں ناکام رہے، اور اس سے بھی عاجز ترین شخص وہ ہے جو بنے بنائے دوست کو گنوا دے. انسان کی زندگی میں بعض چیزوں کا بہت اہم رول ہوتا ہے، اور انہی میں سے ایک دوستی کا ہے. انسان بغیر دوست کے زندگی کے پیچ و خم سے گزرنا بہت دشوار ہوتا ہے، اور بہت ساری سختیاں جھیلنا ہوتا ہے، اور زندگی ہی ابتلا ہے. مشاکل، پریشانیاں، دکھ درد یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. لہذا ان تمام امور میں کوئی ایسے افراد موجود ہوں جو انسان کے دکھ درد کو بانٹ دیں، مشاکل کے حل میں اس کے لیے معاون مددگار ثابت ہو. لہذا دوستی ایک اہم چیز ہے. آپ اسی کو بائی یہاں پہ جو مولا نے تعبیر کیا ہے وہ ان اکتساب اخوان کا ہے، بائی کا ہے. اور بائی اور دوست اگر دیکھا جائے تو ایک ہی چیز ہے، جیسا کہ اس روایات میں بھی آیا ہے کہ مومن مومن کا بائی ہے. لہذا بائی کے لیے نسبی ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ ایمان میں بائی ہو سکتا ہے. لہذا انسان بغیر دوست کے اس زندگی میں، اس دنیا میں زندگی گزارنا بہت دشوار ہے. امیر المومنین علیہ السلام بھی اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انکم لن تسعوا الناس باموالکم، لوگوں کو مال کے ذریعے اپنی طرف رغبت دلانا یہ ہر کس ناکس کی قدرت میں نہیں ہوتی. نہیں کر سکتا کہ وہ مال دے کے، دولت دے کے اس کو اپنی طرف مائل کرے. چونکہ پہلے بتا دیا کہ دوستی یا بعض لوگوں کے ساتھ ہونا انتہائی اہم ہے، تو اس کو کس طریقے سے اپنے ساتھ کیا جائے. تو مولا یہاں پہ ہمیں درس دے رہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو اپنے ساتھ کرنا ہے اور دنیا کے دکھ درد میں ساتھ رکھنا ہے. تو کہتے ہیں لن تسعوا باموالکم، اپنے اموال کے ذریعے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تو کیا کرنا چاہیے؟ فسعوهم بطلاقة الوجه وحسن اللقاء، بلکہ ان کو جو ہے اپنے ساتھ رکھنا ہے کہ خوش خلقی کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھ لیں. فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے یقول انکم لن تسعوا باموالکم فسعوهم باخلاقکم، چونکہ تم اپنے اموال کے ذریعے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، لہذا اپنے اخلاق کے ذریعے ساتھ رکھیں. حتیٰ کہ میں پہلے تقریباً کسی گفتگو میں نے ذکر کیا تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ لوگ جو اس جاہلیت کے دور میں پیغمبر کا ساتھ دیا ہے تو پیغمبر کے اخلاق کی وجہ سے ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تم مزاج ہوتے، سخت رو ہوتے تو اس صورت میں لوگ آپ سے بھاگ جاتے ہیں، آپ کے ارد گرد رہنے کو آمادہ نہیں ہوتے. لہذا اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے. اور کسی اور جگہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من لا صدیق له لا ذخر له، جس کے لیے کوئی دوست نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا. حتیٰ کہ آپ سنتے ہیں کہ غریب شخص وہ نہیں ہے جس کے پاس اموال نہ ہو، بلکہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. لہذا دوستی
اس دنیا میں ہے وہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے. لہٰذا محترم یہ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں لکل شیء حلیۃ، ہر چیز کے لیے ایک زینت ہوا کرتی ہے. وحلیۃ الرجل اوداءہ، اور لوگوں کی جو زینت ہے وہ اس کے دوست ہیں. لہذا لیکن یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیا آیا ہر دوست زینت ہوا کرتا ہے، یا کچھ دوستوں سے زینت جو ہے نا کچھ دوستوں کی دوستی کی وجہ سے اس کی زینت چھن جاتی ہے، یعنی وہ مورد الزام ٹھہرتا ہے اور لوگوں کے سب شتم کا سبب بنتا ہے. مثلا آپ دیکھیے خود پیغمبر قرآن مجید میں جو ہے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا ویلتی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں ان لوگوں کو دوست نہ بنایا ہوتا. قیامت کے دن جب انسان پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، تو اس وقت وہ افسوس کرتا ہے کہ اگر میں دنیا میں فلان کو دوست رہتا. اس کا شان نزول کے بارے میں کہتے ہیں امیہ بن خلف کی جو ہے نا عتبہ کے ساتھ دوستی تھی، بہت گہری تعلقات ان کے ساتھ تھی. تو جب پیغمبر اکرامی اسلام نے اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کیا، تو اس وقت امیہ نے عتبہ نے امیہ بن خلف کو کہا کہ اگر تم نے پیغمبر اسلام کی دعوت قبول کی تو آج کے بعد میرے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی رشتہ کوئی دوستی نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، تم اپنا راستہ لینے میں اپنا راستہ لیتا ہوں. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اسلام قبول کیا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے. تو یہاں پر ظاہراً جو آپ لوگ جانتے ہیں اعجاز قرآنی کے بارے میں، اگر شان نزول ایک شخص کے بارے میں ہے، لیکن یہ تا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ درس ہے. لہذا دوستی کے چناؤ میں احتیاط برتنا چاہیے. جیسے کہتے ہیں یار بدتر بوت ازمار بد، بدترین دوست جو ہے نا بدتر سام سے، خطرناک زہریلی سام سے بھی بدتر ہے. یار بد تنہا ترا بر جان سنت، جو بری دوستی ہے وہ صرف جو ہے کیا کرتا، یار بد تنہا ترا بر جان سنت، یار بد تنہا ترا بر جان سنت. یار بدترین دوست صرف آپ کی جان لے لیتے ہیں، لیکن مار بد ہم جان و ہم ایمان سنت. لیکن مارے بد کیا کہتے ہیں، آپ کی جان بھی لے، یار بد آپ کی جان بھی لے لیتے اور ایمان بھی لے لیتے ہیں. مارے بد صرف آپ کی زندگی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہاں. مارے بد تنہا ترا بر جان سنت، یار بد ہم جان و ہم ایمان سنت. لہذا دوستی اہم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کس ناکس کے ساتھ دوستی رکھیں، بلکہ ان کے ساتھ دوستی رکھیں جن کے ساتھ دوستی رکھنے سے آپ کو پروردگار کی طرف میلان ہوتا ہو، پروردگار کے ذکر و اذکار کی طرف میلان ہوتا ہو، مقصد خلقت کی طرف آپ کو متوجہ کرائے. تو اس صورت میں اس دوستی سے بہتر اور کیا ہو سکتا. اور آپ دیکھیں وہی دوست آپ کی مشکلات میں کام آئیں گے جن میں اخلاص ہو، جن میں جو ہے نا للہیت ہو. اگر اس کے علاوہ باقی جتنے بھی دوست ہیں وہ جب تک آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس وقت تک آپ کے ساتھ دے دیتے ہیں، لیکن جس دن آپ کے پاس مال دولت ختم ہو جائے، بے کسی اگر آپ کے اوپر چھا جائے، تو اس صورت میں وہ آپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر ولایت بھی لغت میں دوستی کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، جس طرح سرپرست کے لیے استعمال ہوا ہے، جس طرح اولي الامر کے لیے استعمال ہوا ہے. تو ولایت کی بھی جو تقریباً 4 قسمیں بیان کی ہے. اگر وہ ولایت ایک دوسرے کے ساتھ باہمی نصرت و حمایت کے لیے ہو تو اس ولایت کو ولایت نصرت کہا جاتا ہے. اور اگر وہ دوستی جو ہے نا وہ دوستی کشش کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر جو مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آپ کا کوئی کام اچھا لگتا ہے اور آپ سے بے اختیار محبت ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس ولایت کو ولایت محبت کہا جاتا ہے. اور ایک ولایت ہے جو رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک دوستی ہوتی ہے وہ رشتے کی وجہ سے، تو اس رشتے کو، اس ولایت کو، اس محبت کو کیا کہتے ہیں جی؟ ولایت وراثت کہتے ہیں. اور ایک ولایت ہے جو کسی کی حکم کی تعمیل کرنے کے لیے
اس میں مشترک ہے، قدر مشترک ہے. آپ بھی جو ہے نا اس کے حکم کی تابع ہے، میں بھی اس کے حکم کی تابع ہوں، اور دوسرا بھی اس کے حکم کے تابع. لہٰذا اس کا حکم مانتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، تو اس ولایت کو ولایت طاعت کہا جاتا ہے. لیکن جو ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ جو ولایت ہے وہ ولایت مطلقہ ہے. تمام امور میں جو ہے نا ہمیں جو ہے نا یہ جو ذکر ہوا ہے ولایت نصرت و حمیت بھی اسی میں آتا ہے، ولایت محبت بھی آتا ہے، اور ولایت اطاعت بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. اور جہاں پر خداوند عالم نے منع کیا ہے جو کفار کے ساتھ دوستی رکھنے کے حوالے سے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومنین کافرین کے ساتھ دوستی نہ رکھیں، ولایت نہ رکھیں، ان کے ساتھ محبت نہ رکھیں، تو یہاں پہ بھی اطلاق ہے ان تمام جہتوں سے. لہٰذا دوستی انسان کی زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں بہترین دوستی کے انتخاب کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ جن میں اخلاص ہو، جس میں للہیت ہو، انہیں کو اپنائیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.